بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس امامیہ پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے معروف پروگرام ہمارے مکتب میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی مہدی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم نے دو اپنے مہمانوں کو زحمت دی ہے جو کہ مشہد سے اور قم سے ہمارے ساتھ مخاطب ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوالات کرتے ہیں اس ٹاپک سے متعلق۔ پہلا سوال ہمارا ہے مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب سے کہ جو قم سے ہم سے مخاطب ہیں۔ مولانا فرمائیے کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور کیوں اس عزاداری کو اتنے جوش و خروش سے پورے مسلمانان عالم منا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے اور اسی طرح آپ کی توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم و ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ الحمدللہ یہ ایام فاطمیہ واقعاً بہت اہمیت کے حامل اور ان ایام کے اندر عزاداری ایک خاص فضیلت کی حامل ہے، اور وہ اسی قیام اور اسی تحریک کی وجہ سے ہے کہ جو سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نبی اکرم کی رحلت کے بعد ولایت اور امامت کے دفاع میں جو قیام کیا ہے اور جو جنگ کی ہے، جو جہاد کیا ہے، جو سعی کی ہے، اس کی مناسبت سے جتنا وہ مقصود اور وہ مطلب اور وہ ہدف امپورٹنٹ ہے اور اہمیت کا حامل ہے، جو ہدف سیدہ دو عالم کو درکار تھا کہ امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت کے زمینے کو ہموار کرنا، اتنا ہی یہ ایام ہمارے لیے ضروری ہیں۔ چونکہ امیر المؤمنین کی زندگی میں جنگ سخت یعنی ہارڈ وار کی وہ جگہ نہیں تھی کہ جس کو خود پیغمبر اکرم بھی امیر المؤمنین کو من فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد آپ کے اس حق کے اوپر آپ کا یہ حق آپ کو نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ نے تلوار نہیں نکالنی۔ یعنی جنگ سخت کا میدان نہیں تھا، جنگ نرم کا میدان تھا، جنگ نرم کا میدان تھا۔ یعنی ایسا میدان تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی آپس کی وحدت کا بھی خیال رکھنا تھا اور اسلام کے اس آفاقی سیاسی نظام، امامت اور ولایت کا دفاع بھی کرنا تھا۔ تو بی بی دو عالم ایسے موقع پر جنگ نرم کے ہتھیار کے ساتھ میدان کے اندر آتی ہیں اور جنگ نرم کی مجاہدہ بن کے بی بی دو عالم آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے کلام کیا ہے، بی بی مختلف در پہ گئی ہیں، بے امامت اور ولایت کی گواہی وہاں پہ دی ہے اور کہا ہے کہ تم بھی آ کر شامل ہو جاؤ، اس جنگ نرم میں شامل ہو جاؤ آ کے۔ بس یہ ایک جنگ نرم ہے جو بی بی دو عالم سید دو عالم نے اس کا آغاز کیا امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنی مکمل زندگی کو تبدیل کر دیا، مکمل اپنے شب و روز کو تبدیل کر دیا، غیر معمولی بنا دیا، اسی ہدف کی خاطر کہ جس میں جنگ سخت کے ساتھ جو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بی بی کا خطبہ فتح ذوالفقار فاطمی ہے جنگ نرم کے میدان کے اندر، اور جس میں بی بی کا یہ خطبہ ہے جو کہ خطبہ جو دربار میں جا کے بی بی نے دیا، یا وہ خطبہ جو ان خواتین کو جن کو بی بی نے بالآخر منع کرنے کے باوجود بھی بالآخر اجازت دی اور بی بی کی خدمت میں بی بی کی عیادت کے لیے آئیں، یہ تمام جنگ نرم کے ہتھیار تھے جو بی بی نے استعمال کیے امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے، جو آج بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کبھی موقع ایسا آ جائے کہ جنگ سخت مسلمانوں کے اندر تفرقے کا باعث ہو، جنگ سخت اسلام کے نفع میں نہ ہو، جنگ سخت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اغیار اس کا تماشا دیکھیں اور اس کو ہم حاصل نہ کر پائیں وہ ہدف، تو وہ اہداف جنگ نرم کے ذریعے سے کسی بھی زمانے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی منطقے کے اندر اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایام فاطمیہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اس جنگ نرم کو سمجھنے کے لیے بہت ہمارے پاس بہترین فرصت ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ انشاءاللہ قرار پائے گا۔